بقائے انسانیت اور بی بی جو ہے وہ کربلا کو بچا رہی ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے جب ابن زیاد نے توہین والے انداز میں علی کی بیٹی کو کہا کہ دیکھا خدا نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خدا کے خوبصورت جلووں کے وہاں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے اور خوبصورتی اس وقت آتی ہے جب انسان امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بی بی نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے مقدر میں، اب یہ بی بی کا جملہ ہے، اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، وہ شہادت کو پا کر اپنی ابدی منزلوں پہ چلے گئے، اور ان قریب تم بھی وہیں جاؤ گے اور خدا محاسبہ کرے گا، پھر دیکھنا کون کامیاب ہوا۔ اور اس کے بعد جب اس نے توہین کی تو بی بی نے فرمایا ہم خاندان اہل بیت ہیں، ہمارے گھر وہی اتری اور ہم ہر رچ سے پاک ہیں، فاسق جھوٹے ہیں، بدکار غلط کہہ رہے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت انداز، اور یہ وہ انداز ہے کہ جس نے آج تک عزاداری کو برقرار رکھا۔ کربلا کے اندر کوئی جسموں کی جنگ نہیں تھی، کرداروں کی جنگ تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب عرش کے پاس پہنچے رأیت ان یمین العرش مکتوب، تو میں نے عرش کے دائیں جانب ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا، اور وہ کیا لکھا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ یعنی معراج میں ہمارے نبی نے وہ بھی عرش پہ اس کی دائیں جانب لکھا ہوا دیکھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ عرش کب تھا، اصلا عرش کی تخلیق کب ہوئی؟ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں احادیث میں، عرش اس وقت تھا جب دنیا نہیں تھی، نہ زمین تھی، نہ یہ مخلوقات تھی، حتیٰ نہ یہ آسمان تھے۔ یعنی جب اللہ نے آغاز تخلیق کی تو پہلے عرش بنایا۔ اب عرش سے مراد کوئی تختہ نہیں ہے جس طرح بعض دوسرے برادران کہتے ہیں یہ کرسی ہے، ایک عرش ہے، نہیں، یہ سارے استعارے ہیں۔ عرش یعنی اللہ کا اقتدار، جو ہمارے معصومین نے بیان کیا۔ عرش یعنی اقتدار، کرسی سے مراد لیتے ہیں علم۔ اصل میں ہماری اور ان کی توحید میں یہی کچھ تو فرق ہے، ماشاءاللہ، واہ واہ، ورنہ فرق کہاں ہے؟ میں یہیں تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ کسی نے مولا حسین سے پوچھا رب کی معرفت کیا ہے، رب کی معرفت پوچھی تو مولا حسین نے فرمایا واجب الاطاعت امام کی معرفت ہی رب کی معرفت ہے۔ ماشاءاللہ، آخر پوچھنے والے سے رب کی معرفت پوچھی، فرمایا واجب الاطاعت۔ شاید اس وقت کسی کو سمجھ آئی یا نہیں، لیکن بعد میں سمجھ گئے کہ جب حقیقی امام کی معرفت ہوتی ہے اس وقت اصلی رب کی بھی معرفت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جب امام کی معرفت ہوتی ہے اس وقت اصل میں رب کی معرفت ہوتی ہے۔ میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہا، ابھی آپ دیکھ لیں امام بدلنے سے رب بھی بدل جاتا ہے۔ بھئی ہمارے بھائیوں کا رب وہ ہے جو کرسی پہ بیٹھتا ہے، عرش ایک تختہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کے اعضاء ہیں، وہ دیکھا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں دنیا میں، بعض کہتے ہیں آخرت میں۔ جو رب محمد و آل محمد نے بتایا وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ وہ نہ مکان رکھتا ہے نہ جہت رکھتا ہے، وہ لا مکان ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ لہذا یہ کرسی اور عرش کا معنی وہ نہیں ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کرسی علم پروردگار ہے اور عرش اختیار اور قدرت پروردگار ہے۔
اب یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ جب اللہ نے اپنے اختیار کو عیاں کیا، اس پہ لکھ دیا کہ قیامت تک اگر ہدایت کا چراغ ہے تو حسین ہے، اور اگر کشتی نجات ہے تو حسین ہے۔ نعرہ حیدری۔ پروردگار ابھی تو نے کوئی نبی ہی نہیں بھیجا، نبی نہیں بھیجا، ابھی تو دنیا بنی نہیں، یہی لکھ دیا، ہاں یہی لکھا گیا ہے۔ اور اسی فرمان کے پیش نظر تو ہمارے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میری نسل ہے۔ ایک زمانہ ہے کہ حسین میری وجہ سے پہچانا جائے گا، لیکن 61 ہجری کے بعد اب دین محمد کیا انسانیت بھی حسین کی وجہ سے پہچانی جائے گی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے پروردگار بیان کر رہا ہے کہ ہدایت کا چراغ یعنی تا قیامت، چونکہ دنیا اب پہلے چند مکتبوں میں چند ملتوں میں تقسیم تھی، اب دنیا کے دو ہی رنگ ہیں، یا حسینی ہے یا حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ اب یہ جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، واہ، جنگ جاری ہے، اور آپ نے دیکھ لیا اب تو اس جنگ کو، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ کو بتانے کے لیے کتابوں اور دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ واہ واہ، بے شک۔ ابھی محرم سے پہلے جو دنیا نے واقعہ دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال کا کتنا خوبصورت شعر ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ واہ واہ۔ تو جنگ تو جاری ہے، حسین تو ہر رنگ میں زندہ ہے۔ اب مذہبوں کی تقسیم ختم، ملتوں کی تقسیم ختم، دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک طرف طرح طرح کے مذاہب اکٹھے ہیں، دوسری طرف بھی ہر مذہب کے نمائندے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ صرف 61 ہجری پہلے اس زمانے کے یزید کے سامنے حسین نہیں کھڑا تھا، آج بھی پوری دنیا کی یزیدیت کے مد مقابل ایک حسینی کھڑا ہے، اور اس حسینی کی سپاہ کے لوگ اسی صف عزا کے لوگ ہیں کہ جہاں ذکر حسین ہے، جہاں ماتم حسین۔ بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت دنیا کے اندر باطل کو ہر اسلام سے ڈر نہیں لگتا، واہ واہ، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ہر اسلام سے ڈر نہیں لگتا۔ حسینی اگر اسلام نمازوں سے پہچانا جاتا نہیں، تو پھر وہ سب سے ڈرتے، اور پھر نمازوں والے بھی ایک سائیڈ پہ ہی ہوتے، جیو جیو۔ ٹھیک۔ اس وقت بھی یہی تھا، اس وقت بھی یہی تھا، 61 ہجری کے اندر بھی اسلام کے کئی رنگ تھے، لیکن حقیقی اسلام اس وقت پہچانا گیا جب ایک ظالم اور مظلوم کا مقابلہ ہوا، اور آج بھی حقیقی اسلام اسی وقت دنیا نے دیکھ لیا جب اسی حسین کا فرزند دوبارہ دنیا کے یزید کے سامنے کھڑا ہوا۔ اور میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، انہیں اسی اسلام سے ڈر لگتا ہے کہ جہاں ذکر حسین ہے اور عزائے حسینی ہے۔ اور یہ صرف میرا کہنا نہیں، بلکہ تاریخ آگے بڑھنے دے، ایک زمانہ آئے گا اسی حسین کا بیٹا بلاخر مکہ کے افق سے، خانہ کعبہ سے ایک زہرا کا لال بھی طلوع کرے گا، کہ جو اپنا اعلان اس طریقے سے کرے گا کہ انا ابن الحسین حیدری۔ ابھی تو حسینیوں کے دن آنے ہیں، ابھی جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کو بلاخر حسینیوں نے ہی فتح کرنا ہے۔ اس لیے دیکھیں قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات ہیں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبر دے رہا ہے
کہ زمین پر صالحین کا قبضہ ہوگا، زمین کے وارث صالحین ہوں گے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جتنے بھی صالحین جن کا ذکر ہے، فرمایا یہ علی و حسین کے شیعہ ہی تو ہیں کہ جن کی قبضہ قدرت میں ایک دفعہ زمین آئے گی اور زمین پہ اصل اسلام نافذ ہوگا۔ کہتے ہیں مولا جب اعلان ظہور فرمائیں گے، وہ اپنا تعارف مولا حسین کے نام سے کروائیں گے کہ انا ابن الحسین، اور پھر ساتھ یہ بھی کہیں گے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس سے پیاسا مارا گیا۔ پروردگار ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے زہرا کا لال ظہور کرے اور دنیا اسلام کو رنگ حسینی کے ساتھ نافذ ہوتا دیکھے۔ انشاءاللہ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد۔ مہدی کے ارد گرد اکٹھی ہوئی ہے اور ایک اقلیت کو اکثریت کے مد مقابل قرار ہوتا دیکھے۔ لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اقلیت کیسے فتح پا سکتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ذہنوں میں سوال تھا۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب ان سوالوں کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، ابھی آپ نے دیکھ لیا ایک اقلیت کو دنیا کی اکثریت پر فتح پاتے ہیں۔ اسی طرح ہوگا۔ کہتے ہیں مولا جب ظہور فرمائیں گے، اگر آپ کا مزاج ہے تو تھوڑا سا میں ظہور ان کا سنا دوں۔ صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد۔ جب مولا ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ کے پاس رکن و مقام کے درمیان، جب وہ ہستی ظہور کرے گی اس سے پہلے 5 نشانیاں گزر چکی ہوں گی۔ اسی مشرق وسطیٰ میں سفیانیت آ چکی ہوگی، یمن سے ایک یمنی سردار اٹھے گا جو مولا کے ظہور کے لیے پیش خیمہ ہوگا، اور پھر آسمان سے ایک آواز آئے گی جسے پوری دنیا سنے گی، اور وہ آواز کیا کہے گی؟ یہ مولا کے ظہور سے 3 ماہ پہلے آواز جو ہے وہ یہ کہے گی کہ حق علی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ مولا کے ظہور کا نام لے کے اعلان کریں گے، اور تیسرا جو ہے ایک لشکر جو ہے دشمنان دین کا وہ وادی بیدا میں دھنس جائے گا، اور آخر میں وہ نفس زکیہ کی شہادت۔ یہ 5 نشانیاں۔ اب چونکہ آواز کا ذکر آیا تو میں عرض کروں گا، آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ محمد جو جناب مسلم کے ساتھ پیش آیا کہ جناب مسلم کی کوفہ والوں نے جب بیعت کی تھی، کتنے ہزار کوفی تھے، لیکن جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے اور جب نماز پڑھی تو اس کے بعد کوفی نہیں نظر آئے۔ یہ تو سنا ہے واقعہ آپ نے علماء سے، خطیبوں سے۔ اچھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ کہتے ہیں یہ تھی کہ اس نے ابن زیاد نے کہ اعلان کیا تھا کہ اگر مسلم کا ساتھ دو گے تمہارے گھر گراؤں گا، تمہارے قبیلے قتل کروں گا، بیت المال سے تمہارا مال بند کر دوں گا۔ خواتین گھبرا گئیں، خواتین آئیں اور بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے گی، بیوی شوہر کا، بیٹی باپ کا۔ یہ جناب مسلم کے دور میں ایسا ہوا۔ روایات میں ہے کہ جب آسمان سے آواز آئے گی اور جس میں مولا کے ظہور کا اعلان ہوگا، اس وقت دنیا کے اندر ہلچل مچے گی۔ اس وقت مومنین رخ کریں گے مکہ کی طرف، اور کہتے ہیں گھروں میں ہماری مومنہ، ہماری بیویاں اپنے بھائیوں کو، شوہر کو، اپنے بیٹوں کو کہیں گی جاؤ فرزند زہرا کو تمہاری نصرت کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں جائیں گے بعض کہ نہیں گھر میں خواتین ہیں، مسائل ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہی ہماری مومنات اپنے اپنے مردوں کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالیں گی۔ ایک وہ کوفے کی عورتیں تھیں اور ایک دنیا میں مومنات ہوں گی کہ جو گھروں سے نکالیں گی کہ ہماری پرواہ نہ کرو، زہرا کے بیٹے کی پرواہ کرو۔ بلکہ یہ دن آنے والا ہے، اور وہ ظہور جب میرے مولا کریں گے اور خطبہ دیں گے اور پوری دنیا میں میرے مولا کی آواز سنی جائے گی، اس وقت پوچھا کسی نے معصوم سے کہ کون آ کے بیعت کرے گا؟ فرمایا سب سے پہلے جبرائیل آئے گا بیعت کرنے کا۔
جبرائیل نازل ہوں گے اور اس کے ساتھ 5000 فرشتے جو آ کے مولا کی بیعت کریں گے۔ اب یہ 5000 فرشتے کون ہیں؟ اس کو بھی کتابوں میں کھول کے دیکھیں۔ یہ وہی فرشتے ہیں جو اللہ نے جنگ بدر میں رسول اللہ کی نصرت کے لیے نازل کیے۔ جو فوج اللہ نے پہلے محمد کے لیے بھیجی، وہی فوج آخری محمد کے لیے۔ نعرہ چونکہ جنگ بدر میں تھوڑے سے لوگ تھے، پاک پیغمبر بھی پریشان تھے، نہ اسلحہ ہے نہ لوگ ہیں، مد مقابل بہت بڑا لشکر اور اس زمانے کی ساری ٹیکنالوجی اور اس زمانے کا اسلحہ۔ تو پروردگار نے کہا میرے حبیب گھبرا نہیں، خدا نے 5000 فرشتے مسومین، نشاندار فرشتے بھیجے۔ اب بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ نشاندار فرشتے کیا ہیں۔ کچھ مفسر نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا، لیکن حقیقت یہ ہے، بس توجہ چاہوں گا کہ یہ جو 5000 فرشتے جنگ بدر میں آئے، وہ کون سا نشان لے کے آئے؟ روایت کہتی ہے کہ اللہ نے سب کو علی کی شکل میں بھیجا، اس لیے ہر کافر یہی کہہ رہا تھا کہ علی ہی مجھ سے لڑ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ کیا مولا علی کی ادائیں میرے رب کو پسند تھی؟ فرشتے بھی بھیجے تو علی کی شکل میں بھیجے۔ جیسے کہتے ہیں معراج میں جب پیغمبر گئے، جب اس مقام پہ گئے جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا تھا، جب رب نے کہا میرے نزدیک آ، اور جب آواز سنی پیغمبر کہنے لگے اسے تو میں زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو پروردگار نے فرمایا میرے حبیب جس کا وجود، اے میرے حبیب جس کا وجود تیری محبت سے اور تیرا وجود جس کی محبت سے بھرا ہوا ہے، میں تجھ سے اسی کی آواز سے مخاطب ہوں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ وہی فرشتے وہ آئیں گے، یہ میرے رب کی پہلی مدد ہوگی۔ دوسری مدد کیا ہے؟ دوسری مدد پروردگار جو ہے وہ 313 ناصر دے گا۔ 313 ناصر آپ نے بھی سنا ہوگا، عام طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ 313 ناصر کون ہیں؟ جن کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ یہ اولیاء پروردگار ہیں، یہ مہدی کی سلطنت کے حاکم ہوں گے، یہ اصحاب خاص ہیں، یہ علمبردار ہیں، یہ حکام اللہ فی الارض ہیں، زمین پر اللہ کی طرف سے حاکم ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ میرے عزیزو 10,000 یا 12,000 جوان ہوں گے کہ جن کے بارے میں احادیث کہتی ہیں کہ کلہم شباب لا کہول فیہم، اللہ مہدی کو 10 یا 12,000 ایسے جوانوں کی فوج دے گا کہ جن میں بوڑھے نہیں ہوں گے جوان، لیکن کیسے جوان ہوں گے کہ جن کی شجاعت کی علی مولا تعریف کرتے ہیں، جن کی توحید کی علی مولا تعریف کرتے ہیں۔ بس یہاں سمجھ آ رہا ہے کہ میرے مولا کن کن جوانوں کے اور کن ہستیوں کے منتظر ہیں۔ یہ دوسری بڑی مدد ہوگی اللہ کی۔ اور تیسری مدد کیا ہے؟ پروردگار نے ایک نبی آسمان پہ روکا ہوا ہے اور وہ منتظر ہے ہماری طرح، اور کہتے ہیں جب مولا کی فوج بڑھے گی اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ نبی کو نازل کرے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جس میں شیعہ سنی سب ہمارے بھائی متفق ہیں، سب کی کتابوں میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، ہر جگہ پہ۔ یہ ہمارے پیغمبر بہت ہی فخر سے کہا کرتے تھے کیف انتم اذ نزل فیکم ابن مریم، اے مسلمانوں تم کیا محسوس کرتے ہو؟ ایک دن آنے والا ہے کہ مریم کا بیٹا نازل ہوگا، لیکن جب نماز کھڑی ہوگی امام میرا بیٹا ہوگا، مریم کا بیٹا اس کی اقتدا کرے گا۔ نعرہ حیدری۔ آواز بلند صلوات ایک بہت بڑے سکالر گزرے اہل سنت برادران کے، ڈاکٹر اسرار صاحب، میں کلپ ان کا دیکھ رہا تھا، اپنے کلپ میں وہ فرما رہے تھے کہ یہ صرف شیعوں کا امام نہیں ہے مہدی، یہ ہمارا بھی امام ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ
واحد امام کہ جس پر سارا عالم اسلام متفق ہے وہ یہی فرزند زہرا مہدی ہے۔ اور اس میں کسی نے کہا کہ یہ شیعہ ایک عجیب بات کرتے ہیں کہ جی ان کے پیچھے عیسیٰ نبی امام وہ نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ امام ہے وہ نبی ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام صرف ہمارا بنایا تھوڑا ہے، امام من اللہ ہے، امام من اللہ ہے۔ اسی لیے ان کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے اور یہ آخری دین کا امام ہے، اس لیے عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، وہ ان کے ناصر بنیں گے۔ تو وہاں ایک مومن بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا قبلہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں یہ ہمارا 12واں ہے، جب 12ویں کی اتنی عظمت ہے کہ عیسیٰ جیسا نبی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، ذرا پہلے کی عظمت تو بیان کریں۔ صلوات پڑھیں بار محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ پہلے کی عظمت کیا بیان ہو، بس نام ہی ان کا آتا ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں۔ آج کوئی پوچھ رہا تھا کہ مولا حسین نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا؟ کسی نے یہ سوال خود علی اکبر سے بھی کیا۔ جب علی اکبر بڑے ہوئے تو اب وہ بھی بڑے صحابی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا، بڑے کا نام بھی علی، تیرے کا تو آپ کا نام بھی علی، تو یہ کیوں علی؟ انہوں نے کہا میں اپنے بابا سے پوچھتا ہوں۔ جب مولا حسین سے پوچھا تو کیا جواب دیا؟ کہا اکبر صرف میرے 2 یا 3 بیٹوں کی بات نہیں، خدا مجھے 100 بیٹا عطا کرتا سب کا نام علی رکھ دیتا، 100 بیٹا بھی عطا کرتا سب کا نام، بچیوں کا نام فاطمہ رکھا، بیٹوں کا نام علی۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ بالآخر دنیا دیکھے گی کہ وہ امام کہ جس نے آ کے وہ حکومت قائم کرنی ہے کہ جس حکومت نے عدل علوی کو دنیا پر روشن کرنا۔ کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت جب قائم ہوگی 3 نام ہوں گے اس کے، 3 نام۔ پہلا نام کیا ہے؟ پہلا نام یہ ہوگا کہ اسے دولت القرآن کہا جائے گا، کہ یہ مہدی حکومت نہیں کر رہا، قرآن ہم پہ حکومت کر رہا۔ امیر مومنین نے اس پر نہج بلاغہ میں روشنی ڈالی ہے، فرمایا وہ قرآن کہ جس کو تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے رکھا ہوا ہے، اپنی خواہشات قرآن پہ مسلط کرتے ہو، رنگ برنگی تفسیریں کرتے ہو، جب ہمارا قائم آئے گا وہ قرآن کو آگے کرے گا، قرآن تم پہ حکومت کرے گا، تمہاری خواہشیں تم پہ حکومت نہیں کریں گی۔ تمہاری خواہشوں کو، تمہارے افکار کو مہدی قائم قرآن کے تابع کر دیں گے۔ اور دوسرا جو نام ہے اس کا، کہتے ہیں دوسرا نام دولت الفاطمہ، اس کا ایک نام جو ہے وہ فاطمہ کی حکومت، کہ بی بی فاطمہ جس حکومت کی آرزو رکھتی تھی اور جس کی خاطر وہ عظیم الشان خطبہ دیا اور ان کو بتایا کہ ایک امام کی حکومت کیا ہے، وہ آرزو مہدی کی حکومت میں پوری ہوگی، اور لوگ کہیں گے یہ مہدی ہم پر حکومت نہیں کر رہا، فاطمہ حکومت کر رہی فاطمہ۔ اور تیسرا جو نام ہے وہ دولت آتا ہے، امام نہیں آتا، بلکہ مولا کائنات کو کعبہ خود ہمارے پیغمبر نے بھی فرمایا، پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے تجھے بھی دیکھنا، اور جس طرح کعبے کی طرف جانا فرض ہے تیری طرف جانا، تو اس سے مستفید ہونا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میں حیران ہوں، ہمارے عالم اسلام کی مشہور ترین کتاب ہے کتاب صحیح بخاری، کہ جس کے اندر کل 3 حدیثیں ہیں جو مولا کی شان میں۔ جناب ابن عباس، ان سے کسی نے کہا کہ ایک جملے میں مجھے علی کی فضیلت بیان کرو، اس نے کہا کہ جن کی شان میں 23,000 حدیثیں نبی نے کہی ہوں، کیسے ایک جملے میں بیان کر رہے ہیں؟ لیکن ان 23,000 حدیثوں میں صرف 3، لیکن یہ تو میرے مولا کا کمال ہے کہ ان کی شان میں کوئی ایک بھی فضیلت بیان کر دو، سارے کمالات اسی میں سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری! بس میں وہ 3 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔
تاکہ حصہ ہو جائے. وہ سیاہ رنگ کا علم تھا. اب یہ علم کی جو بات شروع ہوئی، پیغمبر نے فرمایا میں کل علم دوں گا اسے کہ جس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بھی رب اور رسول سے محبت کرتا ہے اور رب اور رسول بھی اس سے محبت کرتا. اب تو سب کو پریشانی ہو گئی کہ کس کو علم ملنا ہے. حتیٰ وہ بھی جاگنے لگے کہ جو پہلے لے کے گئے تھے. ساری رات لوگ جاگتے رہے، اصحاب جاگتے رہے. صبح جب علم دے دیا گیا تو میں یہاں ایک بڑی خوبصورت مثال دی. ہمارے علامہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بدعت ہوتا تو مجھے بتاؤ رسول کے پیارے ساری رات کیوں جاگتے رہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ وہی علم ہے کہ جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا لا اوتینہ کا، کہ میں عطا کروں گا. یہ نہیں کہا تھا میں دوں گا، کیونکہ دی چیز تو واپس لی جا سکتی ہے، لیکن جو عطا ہو جائے تو پیغمبر نے علی کو یہ علم عطا کیا. اسی لیے آج علی والوں کے گھروں پر نظر آتا ہے. نعرہ چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی. تو مولا جب ظہور فرمائیں گے ایک فوج یہی اور فرشتوں کی شکل میں، ایک انسانوں کی شکل میں، اور کچھ پیغمبر جن میں بڑے بڑے نام ہیں. حضرت عیسیٰ کا نام، حضرت خضر کا نام، حضرت ادریس کا نام. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسے ایک چھوٹی سی مزاح والی بات ہے، یاد آ ہے، وہ عرشی مخلوق اور آپ کا مولا زمین پہ وہ زمینی مخلوق. اب بتاؤ عرشی مخلوق افضل ہے یا زمینی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو نے صحیح طریقے سے نہیں اندازہ لگایا. میں تجھے بتاتا ہوں اصل ماجرا کیا ہوا. ماجرا یہ ہوا کہ اللہ نے عظمت کی پیمائش کرنے کے لیے ایک ترازو رکھا تھا. ایک طرف تمہارا عیسیٰ رکھ دیا، ایک طرف ہمارا مہدی. اب عیسیٰ کا پلڑا اوپر چلا گیا تو میں کیا کروں؟ تو یعنی جس طرح کا سوال ویسے ہی جواب. تو عرض خدمت یہ ہے کہ پروردگار جو ہے اس نے مولا کی مدد کے لیے عیسیٰ جیسا نبی، حضرت خضر، حضرت ادریس، اور دنیا پہ بالآخر یہ حکومت قائم ہوگی اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے انشاءاللہ. اپنی آنکھوں سے پوری دنیا پر مہدی کی حکومت کو پھیلتا ہوا دیکھیں. جیسے معصوم فرماتے ہیں کہ یبلغو الی مشارق الارض ومغاربها، یبلغو سلطانہ الی مشارق الارض ومغاربها. فرماتے ہیں کہ مہدی جب آئیں گے ان کی سلطنت دنیا کے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں تک پھیلے گی. کسی نے پوچھا ایک مشرق ہوتا ہے ایک مغرب ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہت سارے مشرق ہیں. یہ تو آج ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ دنیا میں اس وقت کہیں بھی چلے جائیں، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں ظہر ہے، کہیں شام ہے. تو وہ اس لیے فرمایا کہ کوئی منافق یہ نہ سمجھے کہ ایک مشرق سے ایک مغرب، یعنی تو دنیا کے جس مشرق میں ہوگا اس مشرق سے مغرب تک پروردگار مہدی کی حکومت کو قائم کرے گا. اور جب میرے مولا کی حکومت قائم ہوگی اس وقت دنیا کس عالم میں ہوگی. حدیث یہ کہتی ہے کہ عدل سے لبریز ہو جائے گی دنیا، سارے ظالموں کا خاتمہ ہو جائے گا. اب یہاں میں چھوٹی سی بات یہ کروں گا. بعض دفعہ ہمارے اہل منبر آ کے ڈرا دیتے ہیں مولا سے کہ آئیں گے، جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا اس کا قتل ہو جائے گا، جو دین پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے. ہم ایک امام کے منتظر ہیں اور مولا وہ ہیں کہ جن کو احادیث میں کہا گیا ہے کہ پاک پیغمبر کے بعد اگر کوئی ہستی رحمت للعالمین ہوگی وہ مہدی زہرا ہوں گے. تو امام کا کام ہدایت دینا ہے، لوگوں کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے جانا ہے. امام ہدایت دیں گے. ظالموں سے جنگ ہوگی، یا جس نے ایسا کوئی جرم کیا ہوگا کہ جس کی سزا قتل ہے، نہ کہ ہر جرم کی سزا مولا قتل رکھیں گے. ہر جرم کی سزا قتل خود ظلم ہے. مہدی ظلموں کو بٹانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی نیا ظلم تو نہیں کریں گے. امام ہدایت دینے کے لیے. اس زمانے میں کیا معیار ہوگا
روایت ہے کہ مسأل رؤوس الناس فجمع بہی عقولہم واکمل بہی احلامہم، لوگوں کے سروں پہ دست کرم رکھیں گے کہ لوگوں کی عقلیں بہتر ہو جائیں گی، اخلاق کامل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ انسانوں کے دلوں سے بغض نکل جائے گا، لوگ اپنی جیبوں میں پیسہ رکھ کے ڈھونڈا کریں گے کہ کسی کی مدد کریں، پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ اور صدقے کا مستحق نہیں ملے گا۔ بلکہ آپ نے ایک روایت اور بھی سنی ہوگی، کہتے ہیں کہ مولا کے زمانے کے اندر شیر جو ہے اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، شیر بکری کو نہیں کھائے گا۔ یہ تو سنا ہے آپ لوگوں نے۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں وہی شیر اور بکری کی بات ہو رہی ہے، نہیں، ظالم شیر اور بکری وہ تو اللہ نے بنائی، اس کی خوراک ہے۔ بکری تو ہم بھی کھاتے ہیں، مومنین کو کھانے کا حکم ہے، بکری کھانا تو جرم نہیں ہے۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ انسانوں میں جو درندہ مزاج لوگ ہوں گے، ایسی حکومت قائم کریں گے کسی درندے کو جرأت نہیں ہوگی کسی مظلوم پر ہاتھ اٹھائے۔ بے شک بے شک بے شک، ایسی میرے مولا عدالت قائم کریں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امام زمان موجود ہیں ہمارے درمیان، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، بے شک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بے شک، یہ جو 10 دن گزرے، ہم سب لوگوں نے بے پناہ فضائل سنے، بے پناہ اس صفحے عذاب درس سنے۔ ایک چھوٹا سا محاسبہ اپنا کرنا چاہیے کہ آج کے حسین کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ جس طرح اس وقت ہزاروں، شاید لاکھ کے قریب شیعہ تھے، لیکن 72 آئے جب ندا آئی نا، 72 آئے۔ اور یہ تو ہمارے ائمہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولا حسین کی عظمت ہمیں 72 ملے، ہمارے پاس تو 6-7 بھی نہیں ہے۔ کسی نے 8ویں امام سے پوچھا، وہ بھی سفینہ نجات تھے، آپ بھی سفینہ نجات ہیں، فرق کیا ہے؟ کہا حسین ایسا اللہ کا سفینہ نجات ہے جس کی وسعت ہم سے زیادہ، وہ ہم سے اوسع و اسرع، اس کی وسعت بھی زیادہ ہے، اس کے اندر سرعت بھی زیادہ ہے۔ زہیر کو بدلتے کتنی دیر لگی، حر کو بدلتے کتنی دیر لگی۔ مولا حسین سے اگر تمسک ہو جائے کسی کا، بس اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے بعض بزرگان یہ کہتے ہیں اگر آپ کو کسی مشکل کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، کوئی اور اسم اعظم بھی ذہن میں نہ ہو، تو حسین کا نام لے دیا کرو۔ اللہ نے مولا حسین کا نام اسم اعظم قرار دے دیا۔ پتہ یہ تو چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرماتے ہیں کہ ابو بصیر کو کہ تو ہر روز کیوں نہیں زیارت کرتا؟ کہا مولا میں مدینہ سے کیسے جاؤں عراق؟ کہا ضرورت نہیں ہے جانے کی، جس جگہ پہ بھی ہو ایک طرف رک کر کے کہہ دیا کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی کے اندر بے پناہ مشکلات کا حل ہے۔ لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ آج بھی حسین موجود ہے مہدی کی شکل میں، لیکن آیا ہم یہ تصور نہیں کر رہے کہ جس طرح 61 ہجری میں ایک استغاثہ بلند تھا، حل من ناصر ینصرنا کا، آج بھی استغاثہ بلند ہے۔ میرے مولا ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، یہ خود مولا کا فرمان ہے 12ویں آقا کا کہ اِنَّا غَيْرُ مُحْمَلِينَ لِمُرَاءَتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ۔ اے شیعو، میں نے تمہیں تمہارے حال میں نہیں چھوڑ دیا، اور نہ تمہیں میں نے بھلایا ہے، کبھی بھی تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر میں مہدی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیتا، لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّوَ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، پتہ نہیں کیا کیا آفتیں تم پہ نازل ہوتی، دشمن تم کو ختم کر چکا ہوتا۔ یہ جو آج حسینی ختم نہیں ہوئے، بلکہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہی یہ ہے، اور پھر حسینیت پھیل رہی ہے، 40 بتا رہا ہے، اور حسینیت کسی ایک مذہب سے نہیں بلکہ ہر ملت اور مذہب کے لوگ حسینیت میں داخل ہو رہے ہیں۔ آخر یہ عطا اور یہ سب کچھ پشپنائی اور یہ دست کرم مہدی زہرا کا تو ہے، یہ اسی کا ہے، یہ اسی کا ہے۔ یہ ہمارے اندر نظام اجتہاد و تقلید جب انہوں نے شروع کیا تھا تو یہی تو کہا تھا کہ تم ان کی تقلید کرو، تم ان کی طرف رجوع کرو، یہ تم پر حجت ہیں، میں ان پر اللہ کی حجت ہوں۔ اتنے واقعات ہمارے علماء کے، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ مولا ہمارے امور سے آگاہ ہے،
جیسے کہتے ہیں علامہ ہلی کے ذہن میں کچھ سوال تھے، حل نہیں ہو رہے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے، بڑا سوچا، کوئی جواب نہ آیا۔ آخر ایک دن جب شہر سے نکلے، دیکھا سواری کے ساتھ ایک خوبصورت جوان آگے چلنا شروع ہو گیا۔ علامہ آپ کے کوئی سوال ہیں پوچھیں۔ کہنے لگا میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ عالم دین ہیں، کون ہیں؟ کہا ہم جاہل نہیں ہیں، پوچھو۔ کیا بات۔ اب علامہ نے ویسے ہی ٹیسٹ کے لیے کہ ایک جوان ہے، چلو پوچھ لیتا ہوں، ایک سوال پوچھا، جواب دیا اور کہا یہ تمہاری اپنی لائبریری میں فلاں کتاب کے اندر ہمارے آباء و اجداد سے حدیث جو ہے وہ منقول ہے اس میں۔ حیران ہوا کہ یہ کون ہے جو آل محمد کو اپنا آباء و اجداد اور اس کو میری لائبریری کی بھی خبر ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اب علامہ نے اپنے اصلی سوال کرنے شروع کر دیے کہ جن کا جواب وہ سوال کر رہے تھے، یہ جواب دے رہے تھے، وہ کر رہے تھے، وہ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ پیدل چل رہے تھے۔ جب سارے سوالوں کا جواب ملا تو علامہ نے کہا میں نے آج تک آپ جیسا عالم نہیں دیکھا، میں تو خود بہت بڑا فقیہ ہوں، میں نے فقہا کی جماعت میں آپ جیسا شخص نہیں دیکھا، میں طلاب دینیہ کو جانتا ہوں، آپ جیسا نہیں دیکھا، اتنا بڑا عالم اور میری نگاہوں سے مخفی۔ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ آخر میں کہنے لگے ایک سوال اور ہے، آپ اس کا جواب دے دیجئے، آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا عالم نہیں دیکھا۔ کہا کیا سوال ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ میں زمانے کے امام کو دیکھ سکتا ہوں؟ یا یہ پوچھا تو وہ چھڑی گر گئی ہاتھ سے، وہ جو چھڑی جس کے ساتھ وہ سواری کو ایسا ایسا لے جا رہے تھے، وہ چھڑی گری نا تو اس سید جوان نے وہ چھڑی اٹھائی، علامہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، چھڑی پکڑاتے ہوئے کہا کیوں نہیں اس وقت تیرے زمانے کے امام کا ہاتھ تیرے ہاتھ۔ نعرہ حیدری۔ بعض دفعہ اچھی رسم ہے، میں تو پسند کرتا ہوں، عریضے لکھتے ہیں، مولا سے درد دل کرتے ہیں، لکھنے چاہیے۔ عریضہ جو ہے اس میں آپ لکھ کر پھر اس کو بعض لوگ آٹا مٹی میں کنویں میں یا نہر میں ڈال دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں بس لکھنی اچھی بات ہے، درد دل امام سے اچھی بات ہے، بلکہ روز کرے کر، آخر زمانے کا امام ہے۔ لیکن یہ جو تو سوچتا ہے کہ میں اسے مٹی میں بند کر رہا ہوں اور وہ بعد میں کھول کے پڑھیں گے، آج ہم اپنے ناقص علم سے یہاں پہنچ چکے ہیں کہ میسج لکھ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور والا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب ناقص علم اتنا ترقی کر گیا تو جو کل علم کا وارث ہے وہ تو لکھ رہا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ تیرے لکھنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ ارادہ۔ احادیث میں آیا کہ ایک شخص نے خراسان سے خط لکھا صادق آل محمد کو، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، خط لکھا کہ خط لکھا کہ مولا کسی وقت دل کرتا ہے آپ سے درد دل کو، لیکن آپ بڑی دور ہیں، ہم کہاں آپ کہاں، راستے میں طرح طرح کے مسائل، کس طرح آپ تک پہنچیں، پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو چھوٹے مولا نے جواب دیا مومن ہم سے درد دل کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہہ دیا کر خدا پہنچا دیا کرے گا۔ اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی، آج سمجھ آ رہی ہے۔ جیسے جیسے کہتے ہیں زمانہ گزرتا جا رہا ہے، انوار نجف کھلتے جا رہے ہیں، اب پتہ چل رہا ہے کہ یہی ہوا جسے ہم نے ناقص علم سے مسخر کیا ہوا ہے، یہ اس زمانے میں بھی آل محمد کو یہی ہوائی تھی، یہی خبریں دیتی۔ تو آج بھی حسین کی شکل میں مہدی منتظر ہے ان جوانوں کا، ان 10,000 جوانوں کا، ان 313 ناصروں کا۔ وہ کوئی آسمان سے نازل نہیں ہونے، انہی صف اعضاء سے، یہیں سے اٹھنے ہیں۔ اس لیے میں بس آخر میں ہوں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ عزاداری کی ایک فضیلت ہے اور ایک ہدف ہے۔ فضیلت یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ انسان جب صف اعضاء پہ بیٹھتا ہے، پروردگار ملائکہ کو نازل کرتا ہے، ملائکہ انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بلکہ معصوم نے فرمایا کہ جو شخص گریہ کرے اور گریہ کروائے، بقا و ابقا و تباقا، اگر آنسو نہیں نکلتے کوئی بات نہیں، رونے والی شکل ہی بنا دے،
فرماتے ہیں وجبت لہو الجنہ، جنت اس پر